Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل سامنے نا ایک دکاندار کریانے کی دکان کرتا تھا۔ ایک دفعہ بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ آئے، کہنے لگے حضور بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں۔ تو فرمایا وہ دکاندار سے دعا کراؤ، بارش ہو جائے گی۔ میں کہا حضرت جی اس کو تو ہم جانتے ہیں، وہ ہمارے محلے کا ہے، تو ٹھیک ہے داڑھی رکھی ہے، نمازی ہے، پر وہ فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں وہ دعا کراؤ، اللہ خیر کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں چلے گئے، دعا کر دو، کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی نہیں صحیح بولنے آتے۔ قراء حضرات سے معذرت کے ساتھ، وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ کچھ قاریوں نے ایک درویش پہ اعتراض کر دیا تھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو سب سے زیادہ ان چیزوں کے دائی ہیں۔ کچھ قاریوں نے اعتراض کیا تھا کہ بابا تو لفظ بھی سیدھے نہیں پڑھ سکتا، تو پھر وہ جب گئے پانی میں اتر گئے تو شیر کپڑے اٹھا کے لے گیا، پھر بابے نے آواز دی تو شیر کپڑے واپس لایا۔ یہ فاضل بریلوی نے لکھا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں وہ کپڑے تھمائے، شیر کو بلا کے کہا ہمارے مہمانوں کے کپڑے واپس کرو۔ تلفظ ٹھیک ہی ہونا چاہیے، پر ٹھیک تلفظ کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، اصل یہ سمجھاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ پھر بابا جی قاری صاحب سے کہنے لگے کپڑے لے جاؤ، آپ نے لفظ سیدھے کیے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ او بھائی دعا کر دو، کہنے لگا مجھے تو ربنا بھی سیدھی نہیں آتی، ربنا آتی نہ بھی نہیں سیدھی آتی۔ کہا حضرت نے کہا، انہوں نے کہا ہے تو رو پڑا۔ سادے بندے رو بھی جلدی پڑتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں نا تو درد ہوتا ہے، رو پڑے، کہے اللہ مجھے تو نہیں پتا، تیرے بندے کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا تو دے دے نا بارش۔ کہتے ہیں چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے کہ کالی گھٹائیں چھا گئیں اور برکھا برسنے لگی، باقی تو بھاگ گئے۔ جو صاحب نظر تھے جناب معروف کرخی کے پاس گئے، کہا بابا یہ کوئی الگ تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے؟ فرمایا نہیں، اتنی نمازیں 5 پڑھتا ہے جتنی تم پڑھتے ہو۔ تو حضور پھر کیا؟ فرمایا سنو پھر قبولیت کی وجہ کیا، بیچارہ غریب ہے، کمزور ہے، دل میں خیال تو آتا ہوگا نا بے ایمانی کروں تو 4 پیسے بچوں کے لیے بناؤں، لیکن فرمایا 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، گاہکوں سے سچ بولتا ہے، تھوڑی روٹی کھاتا ہے پر رب رسول کے وعدوں میں خیانت نہیں کرتا۔ فرمایا جو 30 سال سے رب رسول کے لیے سچ اور دیانت داری کی دکانداری کرے، 30 سال سے، وہ جب ہاتھ اٹھائے تو عرش کا مالی خالی نہیں بھیجا کرتا، پھر اسے بھر دیا کرتا ہے۔ اپنے رویوں کے اندر حسن اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ٹھہراؤ ضروری ہے، پھر اس کے اندر طمانینت کی ضرورت، خوبصورتی پیدا کریں، سچ بولیں، دیانتدار بنیں۔ اور جوانوں سے بالخصوص کہوں گا کہ اپنے لب و لہجے کے اندر اس قسم کی حقیقت بیانی پیدا کریں کہ یہ پتہ ہے آپ کو حدیث ضعیف کون سی ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ایسا راوی آ جائے جس کا پتہ کوئی نہیں، جو مرضی بھی کہہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن وہ جوں بھی چونکہ بات کرنے کا عادی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اندر کو بات اپنی، تو راوی کچا ہو تو ساری کی ساری چیز کمزور کر دیتا ہے، تو آپ کا کاروبار بھی کمزور ہو جائے گا۔ دنیا میں وہ لوگ غریب نہیں ہوتے جن کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتے ہیں جن کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بد اعتماد آدمی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھیں۔ نماز آپ کو نا جوان رکھے گی، سجدہ ایک طاقت کا نام ہے، پر مزیدار کر کے کریں۔ اور دوسری بات شادی اور بیاہ، چونکہ ہمارے بھائی کی شادی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شادی حضور نے فرمایا میری سنت ہے، النکاح من سنت، فرمایا نکاح میری، تو کس کے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے؟ بولیے۔ میں تھوڑا خشک ہوں، کبھی کبھی غصے میں بھی آتا ہوں، لیکن کم ہی آتا ہوں۔ جب آتا ہوں تو پھر اپنے سنگیوں پہ غصہ کر ہی لیتا ہوں۔ تو ایک ہمارا سنگی ہے تو اس کو میں نے بڑا منع کیا، میں نے کہا شادی پہ ڈھول چھول نہ بجانا، لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی لوگ کھڑا کر ہی لیتے ہیں، کبھی پھوپھی کھڑی کر لیتے ہیں، یہ نہیں مانتی، کبھی چاچا کھڑا کر لیتے ہیں، یہ نہیں مانتا، کر لیتے ہیں کسی کو، اپنا ارادہ ہوتا ہے نا سارا کچھ کرنے کا تو کھڑا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ڈھول چھول بجا لیے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو کچھ دنوں کے بعد فیملی میں فوتگی ہو گئی، تو کہنے لگے کول شریف کا ختم ہے، تو میں کہ بجاؤ بینڈ باجا۔ ہاں کہ یہ کیا تماشا ہے کہ جب آپ کے گھر میں افسوس ہوا تو پھر اللہ رسول کا نام لینا؟ رب رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے، سکھوں کی باری آئی تو یہاں تماشے لگیں گے، ناچ گانا ہوگا، یہ شیطان کے ساتھ تعلق داری ہوگی؟ یہ کیا بات ہوئی؟
کہ مجھے چاہ بڑا ہے، تو اگر تجھے بڑا چاہ ہوتا نا تو پھر تو آج مصطفیٰ کے نام کی نعتیں پڑھتا۔ ہم تو چاہ کہتے ہی اس وقت ہیں جب زبان پہ نعت جاری ہو جائے، تو کوئی کچا پکا کام نہ کریں کبھی بھی۔ کسی بندے کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں شادی ہوتی۔ فوتگی والے دن تو سارے دیندار ہوتے ہیں، سارے وضو کر کے جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسا کام نہ کریں، یہ بالکل ایک غلط حرکت ہے، اس پہ اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ کیا بات ہوئی کہ آج چاہ کا دن تھا تو آج تو چاہیے تھا تو پڑھتا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، آج تو کہتا بالغ الغلاب کمال ہی، آج ہی تو ٹائم تھا کہ پتر کی شادی تھی، کھل کے حضور کی نعتیں بیان ہوں گی۔ اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کریں۔